الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد مازم مزبعصني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی یہ کانفرنس محفل حمد و نعت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے اور مولانا احمد یار لاہوری ان کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے قبر منور فرمائے ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں اصال ثواب کے بھی قائل ہیں ثواب اور اصال ثواب میں کیا فرق ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر وہ دیا جو پیغمبر کریم ہے اللہ رب العزت خود بھی کریم ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی کریمی کا اعلان کیا خالق نے پیغمبر وہ دیا جو پیغمبر بھی کریم ہے اللہ نے کریم پیغمبر کے صدقے میں امت کو کئی ایک نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے ایک نعمت عطا یہ کی اللہ نے اس امت کو عمر تھوڑی عطا کر دی عمر تھوڑی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی عمریں بہت زیادہ نبی کی امت کی عمر بہت زیادہ لیکن اس نبی کی امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال بنتی ہے
لیکن عجیب بات یہ ہے عمر اس کی کم ہے مقام اس کا زیادہ ہے، عمل یہ تھوڑا کرتا ہے اجر زیادہ پاتا ہے۔ میں نے کئی بار کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت کی وجہ سے اگر مقام بلند ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کا پھر الیاذ باللہ مقام بلند نہ ہوتا۔ اس لیے اگر مجموعہ عبادات کو دیکھیں تو عبادات کے اعتبار سے گزشتہ سارے انبیاء کی عبادات کو ملائیں تو زیادہ ہے، انبیاء کے بعد جنات کی عبادت کو ملائیں تو بظاہر زیادہ ہے، پیغمبر کی امت کی عبادات کو ملائیں تو بظاہر زیادہ ہے، حضرات ملائکہ کی عبادات کو ملائیں تو زیادہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کی امت 63 سال ہے، ان میں 23 سال دور نبوت کا ہے، 23 سال کی عبادت کو جا، 950 سال کی عبادت کو جا، 23 سال کی عبادت کو جا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی عبادت کو جا۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام اعمال میں بظاہر عبادت حجم میں کم ہے، مقدار میں کم ہے، مگر کیفیت ہمارے پیغمبر کی عبادت کو جو ملی ہے وہ کیفیت کسی اور انسان کو نہیں ملتی۔ کمیت کا مسئلہ اور ہے، کیفیت کا مسئلہ اور ہے۔ حدیث احسان آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کے نام سے جس کو محدثین ام السنہ کہتے ہیں۔ اس حدیث جبریل میں جبریل نے پیغمبر سے 3 سوال کیے ہیں۔ نمبر 1 یا محمد مل اسلام، نمبر 2 یا محمد مل ایمان، نمبر 3 یا محمد مل احسان۔ جب احسان کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے حدیث کے الفاظ تو سنے ہوں گے، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے حدیث کی شرح اس ذوق سے سنی ہوگی جس ذوق سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے۔ اگر یہ مقام نہیں ملتا عبادت یوں کر گویا اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب دونوں میں فرق پڑ گیا نا، یہ تو ہے ہی ہے اللہ انسان کو دیکھتا ہے، یہ تو ہر مومن کا عقیدہ کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن پیغمبر نے تقسیم کیوں فرمائی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ تیرا ہے ہی ہے اللہ تجھے دیکھتا ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ کر دے کہ گویا اللہ کو تو بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ادنا کیفیت یہ کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب ایک ہے مقام عبادت پیغمبر کا، ایک ہے مقام عبادت امت کا۔ نبی اور امت کے مقام عبادت میں فرق یہ ہے، پیغمبر اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ پیغمبر اس مقام پر فائز ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، پیغمبر عبادت کرتا ہے کہ انک تراہ کے مقام پر فائز ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے اس مقام پر فائز نہیں ہوتا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا پیغمبر عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں مستغرق ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں غرق ہو کے۔ جو عالم غیبوبت اور عالم مشاہدہ میں فرق ہے وہ نبی اور امتی کی عبادت میں فرق ہے۔ جو نبی اور امتی کی عبادت میں وہی فرق ہوگا جو مشاہدہ اور غیبوبت میں فرق ہے۔ اب یہ علمی بحث چلے گی تو آپ حضرات کے چہرے پہ بانا بجنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات تو بڑک اور پھڑک کے قائل ہیں نا، آپ تو ترنم اور سجا کے قائل ہیں، تو جب عنوان بدلتا ہے تو تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر مجھے علمی مضامین بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ سمجھیں کہ خود نہیں اور کھاتے میرے ڈال دیں گے کہ بحث اس نے کون سی شروع کر دی تھی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کا مقام عبادت کیوں بڑھتا ہے کہ جس مقام پہ پیغمبر فائز ہے وہ ہے کہ انہ کا تراہ۔ امتی کا مقام عبادت کیوں کم ہے؟ یہ جس مقام پر فائز ہے وہ ہے فإنہ یراک، تو جو انہ کا تراہ فإن لم یراما فرق ہے وہی فرق نبی اور امت کی عبادت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کمیت میں فرق ہے اور کیفیت میں بھی فرق ہے۔ اگرچہ پیغمبر کی عبادت کمیت میں تھوڑی ہے مگر کیفیت میں بہت بلند ہے۔ کمیت اور کیفیت کو فرق بیان کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے 5 کلو گڑ ہو اور ایک چٹکی سکرین کی ہو، تو دیکھنے میں 5 کلو گڑ زیادہ ہے مگر مٹھاس ایک چٹکی سکرین میں زیادہ ہے، اس لیے کیفیت اس میں زیادہ ہے، کمیت اس میں زیادہ ہے۔ بظاہر حج تیرے زیادہ ہیں، بظاہر عمرے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر سجدے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر قرآن کی تلاوتیں تیری زیادہ ہیں، بظاہر میدان جنگ کی جنگیں تیری زیادہ ہیں، مگر جس کیفیت پہ ڈوب کے نبی عبادت کرتا ہے وہ مجھے اور تجھے نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، پوری انسانیت کے سارے سجدے
ایک طرف ملا کر نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر جس مقام پہ عبادت کرتا ہے اس مقام کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیغمبر کریم ہے، پیغمبر کے شان کرم کی برکت سے اللہ نے امت پہ انعام یہ کیا، عمر تھوڑی دی ہے۔ عمر تھوڑی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان کو عمر تھوڑی دی، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں طویل حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت محدث امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لمبی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی، یا رب انی اجر فی الالواح امتن، اللہ میں نے تورات کی تختی میں امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اس میں 10 مضامین بیان کیے، ان میں ایک مضمون حضرت موسیٰ نے یہ چھیڑا کہ یا اللہ یہ امت آخر میں آئے گی، اگر ان میں سے کوئی ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے گا، اذا ہم احدهم بالسیئہ لم یکتب، اس کے گناہ کو لکھا نہیں جائے گا، واذا عمل، جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ لیکن وہ امت جب ایک نیکی کا ارادہ کرے گی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی لکھ دیا جائے گا، اگر نیکی ایک کرے گی تو 10 سے لے کر 7 تو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے واسطہ دیا، اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اگر گناہ ایک کیا تو نامہ اعمال میں گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیا تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا ارادہ کیا تیرے نامہ اعمال میں نیکی کو لکھ دیا گیا، اگر نیکی کر لی ہے تو 7 تو نیکیاں لکھی کر دی گئی۔ ایک تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ تیری ایک نیکی پہ 700 کا اجر عطا کر دیا۔ دوسرا کرم یہ کیا، رب نے مثال کے طور پہ 60 سال زندگی دی ہے، تو نے 60 سال میں گناہ بھی کیے، 60 سال میں نیکی بھی کی، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تیرے گناہ بھی ہوں گے، تیرے نیکیاں بھی ہوں گے۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا جہنم میں چلا جائے گا، اگر دونوں میں برابری ہوگی تو اصحاب اعراف میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن رب نے کرم یہ کیا، فرمایا اگر تمہیں میں نے 60 سال کی زندگی دی ہے، تم قیامت کے دن آؤ گے تو 60 سال کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں، ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایک کرم اور یہ کیا کہ اگر تم دنیا سے چلے گے، تمہارے جلنے کے بعد اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا، رب تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ اگر نفلی عبادت پڑھ کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا، اللہ وہ بھی عطا کر دے گا۔ یہ رب کی شان کرم نہیں ہے؟ اگر بیٹا گانا گائے اور کہہ دے اللہ اس کا گناہ میرے باپ کے نامہ اعمال میں ڈال دے، اللہ بیٹے کا گناہ باپ کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالتا۔ اگر یہ بیٹا چوری کرے اور کہ نامہ اعمال میری ماں کے ڈال دے، اس کا گناہ ماں کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر گناہ کیا اللہ نامہ اعمال میں مرنے والے کے نہیں ڈالتا، لیکن اگر نیکی کی ہے تو نامہ اعمال میں اللہ ڈال دے گا۔ یہ رب کا شان کرم تھا نا۔ اگر اللہ تجھے نیکی، اگر اللہ شیطان کی طرح تجھے عمر قیامت تک کی دے دیتا، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر قیامت کو موت آتی تو نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوتے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی، تو ممکن ہے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جاتے، اصحاب اعراف میں جاتا، اگر گناہ بڑھ جاتے جہنم میں جاتا۔ رب نے کرم یہ کیا کہ تجھے زندگی 50 سال کی دی ہے، اگر 50 سال میں نیکیاں کرے گا تیرے نامہ اعمال میں ہوگا، تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، بعد والے تجھے بخشیں گے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں قربانی لکھ دے گا، اللہ تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے گا، رب تیرے نامہ اعمال میں تلاوت لکھ دے گا، تیرے نامہ اعمال میں نوافل لکھ دے گا، قیامت تک نفل پڑھے جاتے رہیں گے، تیرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، نفل ادا کرتے چلے جائیں گے، نامہ اعمال میں لکھے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب قیامت کو پیغمبر کو امتی کھڑا ہوگا، 50 سال کا ثواب بھی ہوگا اور قیامت تک کا اصال ثواب بھی ہوگا، گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ بتا تیرے جہنم کے جانے کے پیغمبر نے دروازے بند نہیں کر دیے، یہ اصال ثواب کی وجہ سے ہے نا۔ اس لیے ہم تو ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں، اور جو اصال ثواب نہیں مانتا اس بیچارے کا قیامت کو کیا بنے گا، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے ثواب کو بھی مانا، اصال ثواب کو بھی مانا۔ کبھی لوگوں نے عجیب بحث چھیڑ دی ہے، آج کے دور میں غیر مقلد یہ بحث چھیڑتا ہے، یہ غلام احمد پرویز یہ بحث چھیڑتا ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے یہ بحث چھیڑی ہے، کہتا ہے ہم ثواب کے قائل ہیں مگر ہم اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ آیات وہ پیش کی ہیں جن کا عدم اصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما ترزون ما کنتم تعملون۔ کبھی آیت پہ یہ لیس للانسان الا ما سعى، میں اس پہ بحث کروں گا اگر وقت ہوا، میں کہتا ہوں لیکن قرآن کو تجھے پڑھنا چاہیے تھا نا۔ قرآن اصال ثواب کو بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نمبر 1 آیت پڑھیے، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک عمل ہے، اگر فرشتے کے عمل کا فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا، دعا
مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ممکن ہے تو کہہ دے یہ تو فرشتوں کا عمل تھا۔ چلیے اللہ قرآن میں حضرت نوح کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت نوح دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والدین کو بھی معاف کر دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اللہ جو میرے گھر میں ایمان والا آیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ مغفرت حضرت نوح کا دعا عمل تھا نا، اگر فائدہ نہیں ہوتا تھا نوح امت کے لیے دعا مانگتا کیوں ہے؟ ممکن ہے تو یہ بات کہہ دے ارے یہ تو نوح کی بات ہے، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ چلیے قرآن کھول لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے پیغمبر صحابہ کے لیے اب مجھ سے معافی کی دعائیں مانگے۔ اگر یہ دعا کا عمل نافع نہیں تھا اللہ پیغمبر کو حکم کیوں دیتا ہے؟ رب قرآن میں اعلان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر اللہ کا پیغمبر معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو معافی مانگنا پیغمبر کا عمل تھا نا، امت کا عمل تو نہیں تھا، لیکن امت کے کھاتے میں رب نے ڈال دیا تو ممکن آپ کہہ دو یہ تو نبی کا عمل تھا۔ ارے عام انسان کی بات کرو، میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے ربنا اغفر لنا، اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت تک آنے والے انسان کو معاف کر دے۔ اگر تیری معافی یہ تیرے مغفرت کی دعا معافی اگر یہ نافع نہیں تھا رب نے تجھے حکم کیوں دیا؟ ممکن آپ کہہ دیں ارے یہ تو بات والوں کے لیے تھا، لیکن جو پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی تو آیت پیش کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے لوگوں اللہ نے ایمان والوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے قرآن میں کہا اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے جب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو رب کو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ معلوم ہوا اگر میت کے لیے دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر بعد میں آنے والے کی دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر زندہ کے لیے مانگے تب بھی نافع ہے، اگر تم مردہ کے لیے مانگے تب بھی نافع ہے۔ میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں جب میت کے تم جنازہ پڑھتے ہو تو جنازے پہ دعا نہیں مانگتے اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اگر تیرے جنازے کا تیرے عمل کا میت کو فائدہ نہیں تھا تو نے دعا کیوں مانگی ہے؟ فائدہ تھا تو دعا مانگی ہے نا۔ جو جنازے کا قائل ہے وہ دعا کے نافع ہونے کا قائل ہوگا، جو جنازے کا قائل ہے اسال کا قائل ہوگا، اگر جنازے کا قائل نہیں تو اسال کا قائل بھی نہیں، اگر جنازے کا قائل ہے اسال کا قائل بھی ہوگا۔ یا ضمن ایک بات آگے میں عرض کر دوں، کبھی مماتی نماز جنازہ کو لے کر ایک اشکال پیدا کرتا ہے۔ مماتیت کے پاس دلائل نہیں ہے، یہ کان کھول کر سن لو، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ مماتیت کے پاس دلائل نہیں ہے۔ مماتی شوشے تو پیدا کرتا ہے، مماتی وسوسے تو پیدا کرتا ہے، مماتی خناس کی طرح تمہارے کان میں وسوسے تو ڈالے گا، مگر مماتی مستقل دلیل کوئی نہیں رکھتا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے کبھی لاہور میں میدان سجا تو تمہیں یقین آئے گا، مماتی کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ شبہ اور وسوسے پیدا کرے گا۔ میں کراچی گیا، تخصص کا طالب علم تھا نیو ٹون کا، میرے پاس آیا مناظرے کے سبق کے بعد مجھے کہتا ہے حضرت ہم سماع موتا کے قائل ہیں۔ میں نے کہا تم قائل ہو یا نہیں؟ ہم تو سماع موتا کے قائل ہیں۔ کہتا ہے سماع موتا پر کوئی حدیث بھی ہے؟ میں نے کہا ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں سماع موتا پہ دلیل کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا دلیل تو مدعی کسی میں ہوتی ہے، ہم تو مدعی نہیں ہے، مدعی تو تم ہو۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مدعی کہتے کسے ہیں؟ مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے، اصل کے مطابق بات کرے اس کو تو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جی وہ کون سا؟ مثال کے طور پہ یہ مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، دنیا جانتی ہے محتمم کون ہے، دنیا جانتی ہے متولی کون ہے۔ اب اگر بیان کے بعد میں بیٹھ جاؤں ڈیرا لگا کر یہ مدرسہ میرا ہے تو لوگ کہیں بھئی تو دلیل لے تیرا کیسے ہے؟ اشتہار پر محتمم تو فلاں کا نام لکھا تھا، چندہ تو فلاں مانگتا رہا، فلاں یہ کام کئی سال سے کر رہا تھا، تو نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے دلیل وہ پیش کرتا ہے نا۔ میں نے اس مماتی سے کہا، میں نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم میت کے لیے عذاب قبر کے قائل ہو؟ کہتا جی ہم قائل ہیں۔ میں نے کہا عذاب کا معنی کیا ہے؟ تم ذہن نشین کر لو، مماتی جب کہنا میں عذاب قبر کا قائل ہوں تم اس سے سوال کرنا تم عذاب و ثواب میت کے قائل ہو؟ کہتا جی میں قائل ہوں۔ اس سے پوچھو عذاب کا معنی کیا ہے؟ اب یہ لالا چپ ہوگا، تجھے عذاب کا معنی نہیں بتائے گا، اگر عذاب کا معنی بتائے گا تو پھنس جائے گا، عذاب کا معنی نہیں بتائے گا۔ جیسے مماتیت سے مناظرہ ہونا تو تم بات کرو گے تو مماتی کہتا ہے جی موت کا معنی یہ ہے، اس سے پوچھو پھر حیات کا معنی کیا ہے؟ مماتی موت کا معنی کرے گا، مماتی حیات کا معنی نہیں کرے گا۔ حیات کا معنی کرتے مماتی کو موت آتی ہے اس لیے وہ موت کا معنی کرتے ہیں مگر حیات کا معنی نہیں کرے گا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کبھی آزما کے دیکھ لو۔ کہتا ہے جی موت کا معنی کیا ہے؟ روح جسم سے نکل جائے، تو پھر حیات کا معنی کیا ہوگا؟ روح جسم میں داخل ہو جائے نا۔ اگر موت کا معنی ہوگا کہ روح کا جسم سے تعلق نہ ہو تو حیات کا معنی کیا ہوگا؟ روح کا جسم سے تعلق ہونا، لیکن اس لیے حیات کا معنی بیان نہیں کرے گا۔
گا. کیوں اللہ قرآن میں شہداء کو احیا کہتا ہے؟ وہ روح کا تعلق نہیں مانتا. اگر حیات کا معنی تعلق مانے گا تو شہید کا تعلق بھی ماننا پڑے گا. اگر حیات کا معنی جسم کے اندر روح کو ماننا ہے تو شہید کے لیے قائل ہونا پڑے گا. اس لیے حیات کا معنی کبھی نہیں کرتا مگر موت کا معنی کرے گا. میں تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے دماغ میں بات بیٹھ جائے. اس سے پوچھو عذاب کا معنی کیا ہے؟ عذاب کا معنی نہیں کرتا. میں نے تخصص کے طالب علم سے کہا, میں نے کہا عذاب کا معنی تجھے نہیں آتا. صاحب جمل نے عذاب کا معنی کیا ہے. صاحب جمل کہتے ہیں عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان, زندہ آدمی کو دکھ دینا ذلیل کرنے کے لیے. کبھی تم تکلیف دیتے ہو مگر ذلت مقصود نہیں ہوتا. جب دو بچھڑے دوست عرصے کے بعد ملتے ہیں تو دونوں جفا ڈال کے ملتے ہیں اور دبا کر ملتے ہیں. کوئی درد بھی ہوتی ہے مگر اس کو عذاب کوئی نہیں کہتا. لوگ جانتے ہیں بھی محبت میں دو مل رہے ہیں نا. آپ گھر میں جائیں گے اپنے بیٹے کو لیں, آپ بیٹے کے رخسار پہ دندی ماریں گے, کوئی نہیں کہتا بھئی تم نے ظلم کیا. ہر آدمی سمجھتا ہے بیٹے سے پیار کرتا ہے, اس کو ظلم نہیں کہتے. ظلم عذاب اس کو کوئی نہیں کہتا. عذاب کا معنی یہ تھا کہ تو عذاب کا معنی کیا تھا کہ زندہ کو تکلیف دو, لیکن تکلیف بھی زندہ کو دو اور ذلیل کرنے کے لیے دیے جائے. میں ایک بات علمی طور پہ کہتا ہوں, آپ ذہن نشین فرما لو. مسلمان اگر نافرمان ہوا یہ قیامت کے بعد جہنم میں جائے گا. اللہ نہ کرے کافر بھی جہنم میں جائے گا, لیکن کافر جو جہنم میں جائے گا وہ عذاب کے لیے جائے گا. مسلمان جو جہنم کے لیے جائے گا عذاب کے لیے نہیں جائے گا. مسلمان جہنم میں تزکیے کے لیے جائے گا, کافر جہنم میں جائے گا تو مقصد اور ہوگا, مسلمان جائے گا تو اور ہوگا. یہ تحقیق میری نہیں ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عثمانی میں عذاب المہین کے تحت تفصیلا بحث کی ہے. کافر اگر جہنم میں جاتے عذاب کے لیے جاتے, اگر مومن جہنم میں جائے گا عذاب نہیں تزکیے کے لیے. تزکیے کا معنی کیا ہوا؟ رب پاک کرنا چاہتا ہے. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے, جنت میں ناپاک نہیں جاتا. اس نے زنا کیا یہ ناپاک ہوا, اس نے چوری کی ہے یہ ناپاک ہوا. رب اس کو جہنم میں بھیج کے پاک کر کے پھر جنت میں بھیج دے گا. لیکن کافر کو رب جہنم میں بھیجے گا تو عذاب دینے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے. مسلمان پر قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا تزکیہ ہوتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں, میں نے پوچھا عذاب کا معنی گیا, اب لالا عذاب کا معنی نہیں بتاتا. کیوں معلوم ہے اگر عذاب کا معنی بتاؤں گا تو پھنس جائے گا نا. میں نے کہا عذاب کا معنی ایلام الحی علی سبیل الہوان, تم عذاب میت کے قائل ہو. کہتا ہے جی قائل ہو. عذاب کا معنی کیا تھا؟ زندہ کو تکلیف دینا. اگر تم نے قبر میں میت کے لیے عذاب مانا ہے تو پھر میت کے لیے حیات کو ماننا پڑے گا. اگر حیات مانا ہے پھر سما کو ماننا پڑے گا. آدمی عذاب مانے پھر حیات نہ مانے, حیات مانے اور سما نہ مانے, یہ حماقت کی باتیں ہیں. میں نے کہا اگر تم نے عذاب مانا تو تمہیں حیات ماننی پڑے گی, حیات مانی پھر تمہیں سما ماننا پڑے گا. اس لیے مماتی عذاب کا حیات کا انکار کرتے تاکہ سما ثابت نہ ہو. یہ سما تو حیات کے لوازمات میں سے ہے نا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر سورج نکل آئے اور آدمی یہ بات کہہ دے سورج نکلا ہے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ دھوپ بھی چڑھی ہے. جب کہہ دیے سورج نکلا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے ارے یہاں پر گرمی اور تپش بھی ہے. جو آدمی کہتے ہیں سورج نکلا ہے مگر روشنی موجود نہیں ہے, دلیل وہ دے گا. جو کہتے ہیں سورج موجود ہے مگر گرمی نہیں ہے, دلیل وہ دے گا. تب سورج کے لوازمات میں سے ہے, روشنی سورج کے لوازمات میں سے ہے. جو سورج کے چڑھنے کا قائل ہوگا وہ روشنی کا قائل بھی ہوگا. اگر میت کے عذاب کا قائل ہے پھر حیات کا بھی قائل ہے, پھر سما کا بھی قائل ہے. اگر حیات مانتا ہے سما نہیں مانتا تو دلیل مماتی کی ذمہ ہے, دلیل میرے اور تیرے ذمہ. ہمارے ذمہ دلیل تھے نہیں, ہم پریشان پھرتے ہیں. جیسے غیر مقلدین سے گفتگو چلتی ہے عنوان بدل جائے گا, بات لمبی ہوگی. جیسے ان سے بحث چلتی ہے نا ہم پریشان ہیں جی دلیل دو. دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے, دلیل غیر مقلد کے ذمہ ہے. لیکن غیر مقلد تمہیں اپنے موقع پر کبھی دلیل پیش نہیں کرے گا, وہ دوڑ جائے گا, تمہیں دلیل کبھی نہیں دے گا. دعویٰ پیش کرے گا اس پہ حدیث کبھی پیش نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اصال ثواب کے قائل تھے نا, ہم تو ثواب کے بھی قائل ہیں, اصال ثواب کے بھی قائل ہیں. اللہ میں ثواب بھی دے, اللہ میں اصال ثواب بھی دے. جو ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے, اصال ثواب نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں آیات تھی, تم کہو گے جو ممکن ہے حدیث میں مسئلہ نہ ہو. حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی لیکن میری ماں دنیا سے چلی گئی, اگر میں نظر پوری کر دوں میری ماں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فتویٰ دیا اگر تو نظر پوری کرے گا تیری ماں کی طرف سے ادا ہوگا. اگر یہ نظر ماں کی طرف سے نہیں تھی پیغمبر اجازت کیوں دیتے؟ آگے چلیے
حدیث مبارک میں موجود ہے، صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے آس بن وائل کہتے میرے باپ نے وصیت کی تھی میرے طرف سے 100 اونٹ صدقہ کر دینا، اللہ کے پیغمبر میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ عطا کر دیے لیکن میں نے 50 دینے باقی تھے، میں نے سوچا نبی سے پوچھ لوں، آپ فرمائے میں اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ادا کر دوں؟ حضور نے فرمایا لو کان مسلمہ، اگر تیرا والد مسلم ہوتا، اگر تیرا والد مسلم ہوتا فاتقتم بہی، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، فاتقتم عنہ وتصدقتم بہی وحججتم عنہ، تم اس کی طرف سے حج کرتے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، لبلہ ذالک، اللہ اس کو عطا کر دیتا، لیکن مسلمان جو نہیں تھا اس لیے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ معلوم ہوا اگر مرنے والا مسلمان ہو اصالہ ثواب ہوتا ہے، لیکن مرنے والا مسلمان ہو تو اصالہ ثواب نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ تو نظر کا مسئلہ تھا، وصیت کا مسئلہ تھا، ارے وصیت اور نظر کے مسئلے کو چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ ان ابی ماتا ولم یوصی، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرے والد نے وصیت نہیں کی، هل یکفر عنہ او ان تصدقت به، اگر میں صدقہ کر دوں میرے والد کو مل جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا نعم، اگر صدقہ تو کرے گا تیرے والد کو مل جائے گا۔ لیکن تو قرآن کی آیات کہتی ہیں اصالہ ثواب ہوتا ہے، پیغمبر کی روایات کہتی ہیں اصالہ ثواب ہوتے، جو اصالہ ثواب نہیں مانتا وہ پیغمبر کے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ نام آل قرآن ہوگا مگر قرآن کو نہیں مانتا، نام آل حدیث ہوگا مگر حدیث کو نہیں مانتا۔ آل قرآن رکھ کے اگر قرآن کے خلاف آواز اٹھے گی اس فتنے کا کلا کما جو بندیت ضرور کرے گی۔ اگر آل حدیث لگ کے حدیث کے خلاف یہ تم آواز اٹھاؤ گے جو بندی بیٹے تمہارے دروازے بند کر دیں گے، تمہارے قدموں کو روک دیں گے، اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا جائے گا۔ میں نے اس لیے کہا تم نے غلط کیا، تم نے دھوکہ دیا۔ میری ایک نوجوان نے گزشتہ سال کی بات ہے مجھے کہنے لگا مولانا آپ یہ بتاؤ اصالہ ثواب پر کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا یار دلیل تو بڑی واضح ہے۔ کہتا ہے دلیل کون سی؟ میں نے کہا امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے حکم دیا ایک دمبا لے کر آؤ، ہم دمبا لے کر آئے، حضور نے فرمایا دمبا وہ لانا کہ جس کی آنکھیں سیاہ ہو، ہم نے وہی دمبا لایا۔ فرمایا پیٹ سیاہ ہو، ہم نے دمبا وہی لایا۔ فرمایا جس کے پاؤں سیاہ ہو، ہم دمبا وہی لائے۔ نبی پاک جب اس کو ذبح کرنے لگے حضور نے انہ بسم اللہ من محمد من آل محمد من امت محمد، حضور نے کہا اللہ یہ دمبا ذبح کر دو، اس کا اجر پیغمبر کو بھی دینا، آل محمد کو بھی دینا، امت محمد کو بھی دینا۔ اگر اصالہ ثواب نہیں تھا پیغمبر یہ صدقہ کیوں کرتا ہے امت محمد کے لیے؟ وہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا، میں کہتا ہوں غیر مقلد ہوگا اس میں عقل نہیں ہوگی، اگر عقل ہوگا غیر مقلد کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے فون کرنے لگا حضرت تم نے قربانی کی، تم نے گوشت ذبح کرنے کا اصالہ ثواب تو پیش کیے، قرآن کا آیت بھی پیش کر سکتی ہو۔ میں نے کہا اچھا میں بیٹا تجھ سے پوچھتا ہوں تو مجھے یہ بتا ایک آیت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے؟ مجھے کہتا ہے آیت کے ذبح پڑھنے کا۔ میں نے کہا تو کم عقل، تجھے ریاضی بھی نہیں آتی، تجھے حساب بھی نہیں آتا، دین تجھے کہاں پہ آتا؟ اگر تجھے ریاضی آتی تو کبھی یہ بات نہ کہتا ایک آیت پڑھنے کا اجر زیادہ ہے۔ آپ حیران ہو گئے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں الف لام میم آیت ہے نا، ایک آیت میں 3 حرف ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، تو الف لام میم پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی نا۔ اچھا اور دمبے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تم دمبے کے بال گنو نا، کوئی بال گن سکتا ہے؟ دمبے کے گوشت کے بدلے میں نیکیاں کوئی گن سکتا ہے؟ ارے دمبے کے کھروں کے بدلے میں نیکیاں کوئی گن سکتا ہے؟ تم دمبے کو ایک طرف رکھ لو، قرآن کی آیت کے بدلے میں تجھے 30 نیکیاں ملیں گی اور ایک دمبے کے بدلے میں تجھے کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ اگر 1 کروڑ نیکی کا اللہ ثواب دے سکتا ہے تو 30 نیکیوں کا رب ثواب نہیں دے سکتا؟ مجھے کہتے ہیں آپ نے دمبا پیش کیا، آپ نے تو آیت پیش نہیں کی۔ میں نے کہا اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھ سے کسی آدمی نے 10,000 روپیہ لینا تھا، میں نے کہا یار تم 1 لاکھ لے لو، مہینے بعد پھر آیا مجھے کہتے ہیں مولانا 10,000 دو، میں نے کہا یار میں تجھے 1 لاکھ نہیں دیا، کہتے ہیں 1 لاکھ دیا 10,000 تو نہیں نہ دیے، اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی، تو نے 10 مانگا میں نے 1 لاکھ دیا۔ اگر 1 کروڑ کا اجر رب دیتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم 30 نیکیوں کے مطالبے کرتے ہو۔ اس لیے ہم نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں، اصالہ ثواب کے بھی، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، اصالہ ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ہم میت کے لیے بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں۔ میت اچھا میں کہہ بات درمیان میں شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، بات بدلنا جائے، میں نے ضمناً کہا تھا کہ جنازے کے موقع پہ ماتی ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ سے کون تھا؟ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید، بولیے نا، قرآن کہتا ہے شہید، مماتی نہیں مانتا، ہوگا شیخ القرآن قرآن کی بات نہیں مانے گا، ہوگا شیخ التفسیر مگر قرآن کی بات
نہیں مانے گا، کہے گا شیخ و تفسیر، مگر قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتے زندہ، کہتے قرآن کہتے زندہ، ہم تو زندہ نہیں نہ مانتے، ہم نے تو نہیں مانا، قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا، نبی نے کہہ دیا پھر کیا ہوا، ہم تو نہیں نہ مانتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دینا، اللہ کہہ دے گا 3 ہے، پیغمبر کہہ دے گا 3 ہے، صحابہ کہہ دے گے 3 ہے، غیر مقلد کہتے نہیں، رب کہہ دے 3 ہے، میں نہیں مانتا، پیغمبر کہہ دے 3 ہے، میں نہیں مانتا، ارے صحابہ کہہ دے 3 ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا غیر مقلد جو ہوا نا یہ متکا لے کر بیٹھے، جیسے بڑی عجیب بات ہے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں اجماع کا سب سے پہلا منکر یہ شیطان تھا۔ جب رب نے جنت میں حکم دیا نا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ملائکہ کا اجماع تھا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، الا ابلیس یہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں نہیں مانتا، اجماع کا منکر سب سے پہلے یہ شیطان تھا۔ آج کے دور میں اجماع کا منکر غیر مقلد ہے، میں اس کو شیطان تو نہیں کہتا، البتہ خناس ضرور کہتا ہوں۔ جو فرق شیطان اور خناس میں ہے وہی فرق غیر مقلد اور ابلیس کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں تعجب ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کی کمر بھی رب نے چاہا تو توڑنی ہے، ہم نے خناس کی کمر بھی توڑنی ہے۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں، طلباء سے بھی کہتا ہوں، اگر تم دورہ حدیث کے اندر ہو نا تم 2 نیتیں کر لو۔ با نیت یہ کر لے ہم تبلیغی جماعت میں 1 سال لگائیں گے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی، میں نے کہا کچھ نیت یہ کر لو ہم مولانا کے بعد 1 سال تخصص مناظرہ پڑھیں گے، اس سے خناس کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تم نیت کر کے تو دیکھو، اگر 1 سال جماعت میں جانے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے نا تو میرے پاس آنے سے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اگر شیطان اور خناس میں تھوڑا سا اور فرق سمجھنا چاہو میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں۔ یہ دنیا کا اصول یہ ہے، ایک ہوگا ہیڈ کوارٹر اور ایک ہوگا بوسٹر۔ ہیڈ کوارٹر بوسٹر میں کیا فرق ہے؟ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں نشریات کو پھیلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں مشینیں فٹ کرتی ہیں، وہ نشریات کو پھیلاتی ہیں، لیکن ایک جگہ آتی ہے اس کے آگے نشریات جام ہو جاتی ہیں۔ مثلا کبھی آپ پہاڑی علاقے میں گئے، ادھر آواز ہو رہی ہے، ہیلو ہیلو ہو رہی ہے، کہتے ہیں بھی آواز نہیں آ رہی، بھائی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے وارد کے سگنل نہیں آتے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی پہنچ اس جگہ تک تھی، آگے وہ کام نہیں کرتی تھی۔ اب اس کمپنی نے کیا کیا، مرکز کی نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے ان نے بوسٹر لگا دیے تاکہ آواز آگے پھیلا دے۔ ایک ابلیس ہے جس کا تخت سمندر کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہ آواز پہنچاتے، لیکن جب مسجد سے اذان آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، پیغمبر نے فرمایا وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے، اس ہیڈ کوارٹر کی آواز مسجد کے اندر نہیں جاتی۔ اندر آواز پہنچانے کے لیے ابلیس نے بوسٹر لگائے ہیں، اس بوسٹر کو محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں، اس بوسٹر کو نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں، اس بوسٹر کو نواب صدیق حسن کہتے ہیں۔ آج کی زبان میں اس بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے، اس بوسٹر کا نام زبیر علی زئی ہے، اس بوسٹر کا نام طالب الرحمان ہے۔ اور میں نے بات جرات کے ساتھ کہی ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، میں نے 31 مئی کو طالب الرحمان علاقے میں جا کے طالب الرحمان کی کتاب پر بحث کی ہے۔ میں نے کہا تو نے آئی عقیدہ سیکھے لے کے اس میں جس غلاظت کو جمع کیے، میں نے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے، میں انتظار کروں گا کہ میری بات کا کب جواب تو سٹیج لگا کر دکھاتے۔ بند کمرے میں بات کرنی آسان ہے مگر سٹیج پر بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ میں نے طالب الرحمان کے خلاف طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر بات کی ہے، اور لاہور کے لوگوں تم گواہ رہ جو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے رانے شمشاد تلوی کی کلاس مامو کانجن غیر مقلدین کے مرکز میں جا کر لی ہے، میں نے طالب الرحمان کی کلاس طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر لی ہے۔ احمد سعید چتوڑی کا آپریشن میں نے گجرانوالہ کی سرزمین پر جا کے کیے، احمد سعید کے شہر کروڑ پکا میں نے احمد سعید کے شہر چتروڑ گڑھ میں کیے۔ جب یہ باہر کی فضا میں تھا میں اس کے شہر کے اندر گیا ہوں، میں نے وہاں جا کر کہا اگر اس کتاب پہ تم مناظرہ کرنا چاہو مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے، مگر بدقسمتی اس کی یا خوش قسمتی اس کی آج وہ جیل میں پڑے۔ بدقسمتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بدقسمت ہے، اگر جیل کی برکت سے توبہ کر گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کو سیڑھیاں یہاں پر مل جائیں گی، میں نے تفصیلاً 2 گھنٹے کا آپریشن اس کا کر دیے، لیکن دجل کی حد دیکھو نا، میں اس کا آپریشن کرتا چلا رہا ہوں۔ ادھر جامعہ شریفیہ میں اشتہار لگا ہوا ہے، اشتہار کیا مولانا الیاس گھمن احمد سعید ملتانی مشترکہ کانفرنس میں خطاب کریں گے۔ میں نے کہا بابا میں آزاد فضاؤں میں ہوں، وہ گستاخ جیل میں پڑا ہوا ہے، بلکہ گستاخ اور عاشق ایک سٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں، پروپیگنڈے کی حد ہوتی ہوئی ہے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں بوسٹر ایک ہے اور ایک ہے ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے، ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام زبیر علی زئی ہے، ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے، بوسٹر کا نام زبیر طالب الرحمان ہے۔ اگر تم نے زبان بند لگی میں یقین کیجیے مجھے کئی ایک ساتھی نے کہا کہتا ہے یا عارفی بھونک مارتے، میں نے کہا یا عارفی کی حیثیت وہ نہیں ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ لکھ دوں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم بات کرتے ہو طالب الرحمان کی بات کرو۔ مجھے طالب الرحمان کے ایک لونڈے مولوی نے کہا کہتے تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرنا
چاہتے ہو؟ میں نے کہا طالب علمان کو تم تیار کرو، میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا۔ وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا، کہتا ہے یہ طالب علمان کہتا ہے مناظرہ کریں گے مگر انٹرنیٹ پہ کریں گے۔ میں نے کہا انٹرنیٹ پہ مناظرے کی صورت یہ ہوگی کہ مسجد اسلام آباد میں طالب علمان کی ہوگی، میری اور تیری گفتگو ہوگی، اس گفتگو کو براہ راست انٹرنیٹ پہ نشر کیا جائے گا۔ کہتا ہے نہیں تم سرگودے اپنے مسجد میں بیٹھو، طالب علمان اپنی مسجد میں بیٹھے۔ میں نے کہا بھئی یہ کون سا مناظرہ ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو یہاں پہ سن رہا ہو، میں وہ چاہیے اس کو میری گفتگو مبشر ربانی تک پہنچائے۔ میرا مناظرہ مبشر ربانی سے اس کی کتابوں بھی ہوگا۔ میں تیرا دجل اور تیرا کذب تیری کتابوں ثابت نہ کر سکا تو جو سزا چور کی وہ سزا تو میری رکھ دو۔ طالب علمان مناظرہ طے کرے، میں تیرا دجل تیری کتابوں سے بیان کروں گا۔ زبیر لیزئی قبول کرے، میں تیرا دجل تیری کتاب سے بیان کروں گا۔ زبیر لیزئی رسالہ الحدیث معنامہ لکھتے، ہر رسالے میں اکابر علماء دیوبند پہ جھوٹ بیان کرتا، اکاسیب دیوبند، اکاسیب دیوبند۔ میں نے قافلہ حق میں کئی ایک قسطوں میں اکاسیب غیر مقلدین کے نام سے 10 جھوٹ ہر قسط میں زبیر لیزئی کے بیان کیے بحمداللہ تعالی۔ تو میری زبان پہ یقین نہ کرو، زبیر لیزئی کا رسالہ الحدیث دیکھو، میں نے اس کی زبان گم کر دی ہے، میں اسے قلم کا رخ بدل دیے۔ زبیر لیزئی کو میں کہتا ہوں تو جرأت کر میرے کافر کے خلاف الحدیث پہ لکھتا جا، پھر جواب بھی سن۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے؟ مجھے کبھی اب آپ کہتے ہیں تیرا لہجہ سخت ہے، میں نے کہا تم نے اس کو بھونکتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے لاہور ایک بزرگ تھے، ان نے فون کیا بڑے ادب کے ساتھ، مجھے کہتے ہیں یہ جو حیات اور ممات کی بحث ہے نا یہ امریکہ نے شروع کرائی ہے، تم یار خیال کرو۔ میں نے کہا جی میں بالکل مانتا ہوں یہ بات امریکہ نے شروع کرائی ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر میں نے شروع کیا امریکی ایجنٹ میں ہوں، ان نے شروع کیا تو ایجنٹ وہ ہیں، نہیں سمجھے؟ میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، کہتے ہیں حیات اور ممات کی بحث کس نے شروع کرائی ہے؟ بولیے نا کس نے کرائی ہے؟ میں نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں تو بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے اگر علماء دیوبند کا عقیدہ حیات تھا اور بحث انہوں نے شروع کیا ایجنٹ ان کو کہہ دو، اگر عقیدہ ممات تھا بحث میں نے چھڑی ایجنٹ مجھے کہہ دو، فیصلہ تو آپ کو کرنا چاہیے نا۔ مجھے پھر کہتے ہیں نہیں تو ہمارا چھوٹا ہے نا، ہمارا بیٹا، تجھے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے میں بزرگوں کا ان کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا تمہارے لاہور میں قاضی یوسف انور رہتا ہے، اس قاضی یونس کو بلا لو، اپنے مدرسے میں تم بلا لو، ہم دونوں کو بٹھا کر ہم دونوں بات کرتے ہیں، میں تمہیں ثالث مانتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے مناظرہ نہیں کرانا، میں نے کہا مناظرہ کرو، ہم دونوں کا مذاکرہ کرا لو۔ مذاکرہ تو کرایا جا سکتا ہے نا بھائی، لیکن اگر مذاکرے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے جو بات میں کہنا چاہتا تھا اب مماتیت نے زبان سے شروع کی ہے، تمہارے علم میں ہے شہداء، یہ لال شہداء مسجد یہ مال روڈ پہ اجلاس ہوا اشاعت و توحید کا، اس میں مولوی حقانی نے خلیل حقانی صاحب نے بیان دیے، نوائے وقت بیان موجود ہے۔ کہتے ہیں نجات کی بنیاد دیوبندیت پہ نہیں ہے، قرآن حدیث پر ہے۔ میں تو یہی کہتا تھا تم دیوبندی نہیں، تم نے تو خود مان لیا نا، ہم یہ بات کہہ رہے تم نے ماننا شروع کہہ دیے، اس لیے میں کہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم نے دیوبندیت سے نہیں تمہیں اہل سنت والجماعت کی فہرست سے الگ کر دی ہے۔ میں نے قافلہ حق کے ہر شمارے پہ مستقل ایک فتویٰ جاری کیے، تم فتاوی یاد پڑھتے چلے جاؤ، اور فتویٰ ہر اس شخص کا ہے جو براہ راست شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے۔ اس دفعہ جامعہ نعمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے موت میں مولانا علاء الدین نے فتویٰ دیے کہ مماتی کے پیچھے نماز مکروہ تعلیمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج اور بدعتی ہے۔ یہ میرے کابر کے فتوے ہیں، آئندہ قافلہ حق میں فتویٰ آئے گا مولانا محمد یوسف خان دامت برکاتہم کا، جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے سرپرست ہے، حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر کے ساتھی ہیں، ان کا فتویٰ آئے گا۔ مجھ پہ گلا نہ کرو، ان اکابر سے پوچھو، اگر یہ فتویٰ اکابر کا نہیں تھا تو تم مجھے برا کہہ دو، اگر اکابر کے فتوے نقل کر دو پھر میرے خلاف زبان درازی کی حاجت نہیں ہے، اپنے اکابر سے جا کے بات کرو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس بات کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ پانی اور دودھ الگ کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ الگ کرنا چاہیے نا۔ تم دیوبندیوں کو گالیاں بھی دیو، دیوبندی بن کے جیو، کم از کم ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا وہ مماتی کہتے کہ جب تم جنازے کی دعا پڑھتے ہو کیا کہتے؟ اللہم اغفر لے، بولیے اللہم اغفر لے۔ آگے کہتے سامنے شہید پڑا ہے اور یہ گردان کوٹ پڑھ رہے ہیں عطا اللہ بندیالوی، عطا اللہ بندیالوی۔ میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہاں پر بیٹھا ہو اس کو کہہ دو
میں تو منتظر ہوں بھائی تم ان کو تیار تو کرو نا. میں نے کہی ایک بار کہا بھائی تیار کرو, لیکن کوئی شخص ان کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا یہ تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خیر میں کہتا ہوں گردان پڑ رہا ہے, کہتے ہیں جنازہ شہید کا پڑا ہے, تم کیا شہید زندہ ہے, پھر تم دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا وحینا, زندہ ہے نا, اندازہ کرو بس وسا ڈالنا ہے. کہتا ہے جب شہید زندہ ہے تو دعا کیا مانگ, اللہم اغفر لحینا. کہتے ہیں زندہ پھر حینا کون ہے, تو میتنا کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں میتنا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مردہ ہے, اگر زندہ ہوتا اللہم اغفر لحینا وحینا کہتے. میں نے کہا اچھا اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے نا, سامنے پڑا ہوا ہے, سامنے پڑی ہے عورت, تم کہتے ہو وذکرنا, سامنے لاش کس کی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, سامنے پڑا ہے مرد, ہم کیا کہہ رہے ہیں انسانا. میں نے کہا اگر سامنے عورت ہے کہنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وانسانا وانسانا, کہو نا سامنے عورت جو پڑی ہے انسانا انسانا کہہ دو نا, سامنے مرد پڑے پھر ذکرنا ذکرنا کہہ دو نا, تو جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا, دو نا جواب. میں نے کہا تم سے جواب بحمد اللہ تعالی نہیں بن سکے گا. میں تمہیں کہتا ہوں یاد رکھ لو, اگر سامنے کبھی شہید ہوگا, کبھی غیر شہید ہوگا, کبھی مذکر ہوگا, کبھی مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہوگی, رب نے دونوں کے لیے جملے عطا کر دیے. اگر سامنے شہید ہو اللہم اغفر لحینا, اور حینا کی برکت سے میتنا, اگر سامنے غیر شہید ہے تو پھر میتنا اس کی برکت سے حینا, اگر سامنے مذکر ہے وذکرنا اس کی برکت سے انسانا, اگر سامنے مؤنث ہے انسانا اور اس کی برکت سے ذکرنا. ہم نے دونوں کو مان لیا, ایک موجود ہوگا ایک موجود نہیں ہوگا, ہم تو دونوں کے قائل ہیں. لیکن جو تم نے بحث چڑھی ہے تم جواب دو, جو ہم نے بحث چڑھی ہم جواب دیں گے. میں ایک درمیان یہاں پر بھی کہہ دوں, ممکن ہے یہاں پر بھی ہو مولانا کا اچھا خاصا مسئلہ پیش آیا, ہو سکتا ہے تمہیں بھی پیش آئے. مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ جی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو نا تو تم جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے. میں نے کہا عجیب بات ہے, ایک لڑائی غیر مقلدوں سے شروع ہو گئی, ایک لڑائی اہل بدعت بریلوی شروع ہو گئی. غیر مقلد یہ بدعتی نمبر 1 ہے اور بریلوی بدعتی نمبر 2 ہے, ایک لڑائی اس سے اور ایک لڑائی اس سے. آپ کو یار یہ کیسے کہ تم نے اس کو نمبر 1 کہہ دیا اور اس کو نمبر 2 کہہ دیا. میں نے کہا تم نہیں جانتے, نمبر 1 اسے کہتے ہیں جو ثابت شدہ سنت کا انکار کر دے, اور نمبر 2 اسے کہتے ہیں جو غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین مان لے. ایک الہاد اور ایک بدعت ہے, غیر مقلد ملحد ہے اور بریلوی بدعتی ہے, اور ملحد نمبر 1 دشمن دین کا ہوتا ہے, بدعتی نمبر 2 دشمن دین کا ہوتا ہے. لیکن ہم نے فرق جو نہیں کیا, میں کہتا ہوں بات سمجھنا, ادھر میت پہ جنازے کی نماز آئی ہے نا, 2 قسم کے آدمی آگے, ایک آیا غیر مقلد, وہ فوراً کہنے لگا, کہتا اگر تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو, میں سیالکوٹ میں تھا, چند ایک علماء بیٹھے تھے, اچانک میں پہنچا, بڑے خوش ہوئے, کہتا ہے مولانا بہت اچھا ہو تم آگے, ہم ایک مسئلے پر پریشان تھے. میں نے کہا پریشانی کس بات کی؟ کہتا ہے کل یہاں پہ جنازہ تھا, غیر مقلد نماز جنازہ پڑھانے لگا تو جنازے سے پہلے بیان کیا, کہتا ہے دوستو بھائیو آج ہم جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں گے. اچھا بھی سنت کون سی ہے؟ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھیں گے. اچھا دلیل سنو, دلیل دینے لگا, کہتے ہیں فاتحہ بھی نماز ہے اور نماز یہ جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی, لہذا نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت تو نے پیش کی ہے, یہ پیغمبر کی حدیث پیش کی ہے یا قیاس پیش کی ہے؟ تم تو کہتے تھے قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے, آج تم نے ابلیس کے ایجنٹ بن کے قیاس کرنا شروع کر دیا. تمہیں تو قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا, تم تو حدیث پیغمبر پیش کرتے کہ نماز جنازہ بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی. میں نے کہا اس نے جو قیاس پیش کیا تم اس کی گردن پکڑ کر کہتے نہیں بھائی تم حدیث پیش کرو, قرآن کی آیت پیش کرو جو تمہارا موقف ہے. میں نے علماء سے کہا فوراً اس پہ سوال کرو, آپ بھی ذہن نشین کر لو. کہتے جنازہ یہ نماز ہے, نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی, تو جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر قرات کے نہیں ہوتی, فاتحہ بغیر قرات کے نہیں ہے. نماز جنازہ نماز ہے, نماز بغیر رکوع کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر رکوع کے نہیں ہوگی. نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر سجدے کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر سجدے کے نہیں ہے. نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر تشہد کے نہیں ہے, نماز جنازہ بغیر تشہد کے نہیں ہے. مانو نا, کہتا ہے نماز ہے مگر رکوع نہیں ہے, نماز ہے مگر سجدہ نہیں ہے, نماز ہے مگر تشہد نہیں ہے. میں نے کہا نماز ہے مگر فاتحہ بھی نہیں ہے. تم نے اتنی باتیں چھوڑ دی ہیں تو تم پھر بھی اہل حدیث ہو, اور ہم نے ایک بات چھوڑ دی, تمہیں ہمیں کیسے مشرک کہہ دیا؟ تو جو دلیل تمہاری تھی میں نے تمہاری دلیل لے کر بات کی ہے نا, تو جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے. اب تم جواب کی تیاری کرو, اب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا. تو میں نے کہا وہ ایک طرف ہوا, ایک اور آ گیا, یہ مسعود الدین عثمانی کا ماننا مانا تھا, اسی لاہور کی بات ہے, میں میت کے والے سے بات کر رہا ہوں. ایک آ گیا مجھے کہتا ہے جی سوال کرنے ہیں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے کرو, لیکن جس شوق سے سوال کرو گے نا تم نے اسی شوق سے پھر جواب بھی سننے ہیں. کہتا نہیں میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا کرو
کرو سوال سنو. مجھے کہتے جی مولانا یہ اس قبر میں اسی قبر میں میت کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل ہوتا ہے. کہتا آپ اس پہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ ایک بات دیر نشین کر لو. پہلے مخاطب کا اصول توڑو, پہلے سامع کا اصول توڑو, اصول توڑنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرو. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے جس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے. کہتا تم قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ میں نے کہا اچھا میں آیت بعد میں پیش کروں گا, میں پہلے جناب سے 2-4 سوال کرتا ہوں. کہتا جی کون سا؟ میں نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ کہتا جی ہم غسل دیتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی کفن دیتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی دفن کرتے ہیں. میں نے کہا دفن کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہتا جی گھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. تم نے کہا جب انسان مر گیا ہم نے مرنے کے بعد اس کو غسل دیا. قرآن کی آیت پڑھو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو غسل دینا چاہیے. تم نے کہا غسل کے بعد کفن دیتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو کفن دینا چاہیے. تم نے کہا کفن کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھو. رب نے قرآن میں کہا میت پہ جنازہ پڑھو. تم نے قبر میں دفن کر دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میت کو دفن کر دو. تم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دعا مانگو. یہ تم نے جو 5 کام کیے تو کیوں کیے؟ فوراً چپ ہو کر کھسیانی بلی کی طرح کہتا ہے. کہتے ہیں ہم 5 بار اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا جس حدیث میں 5 ہے اسی حدیث میں 6 بات بھی ہے. جب تم نے 5 باتیں حدیث کی وجہ سے مان لی ہیں تو پھر 6 بات حدیث کی وجہ سے مان لو نا. اب وہ بیچارہ چپ ہو گیا. میں نے کہا تیرا اصول ٹوٹا نا. اب میں آیات بھی پڑھتا ہوں. اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے, اس پہ آیات بھی موجود ہے. یہ مطلب نہیں کہ آیات موجود نہیں ہے, آیات بھی موجود ہے. لیکن تمہیں کسی نے دھوکہ دیا اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا, عذاب اسی قبر میں ہوتے. میں یہ کہہ رہا تھا ایک بحث غیر مقلد نے چھیڑی ہے, ایک بحث مماتی نے چھوڑی ہے, اور ایک بات بریلوی چھیڑ کے کھڑا ہو گیا. بریلوی کیا کہتے؟ تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو. ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں. تو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا جی مانگتے ہیں. کہتے تمہارے مولوی تو نہیں مانگتے. میں نے کہا جنازے کے بعد مانگتے ہیں, لیکن بات کا معنی تو نہیں سمجھا. ایک بات کا معنی دفن سے پہلے تھا, ایک بات کا معنی دفن کے بعد تھا. ہم نے جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے تو جنازے کے بعد ہی مانگی ہے نا, جنازے سے پہلے تو نہیں مانگی ہے. ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن دفن کے بعد مانگتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ کہا وجہ یہ ہے جو بندیت وفا کا نام ہے اور بریلویت بے وفائی کا نام ہے. میں نے کہا دونوں میں فرق یہ تھا, تیرے باپ نے تجھے 60 سال تک پالا ہے, آج تیرا والد فوت ہو گیا لیکن تیرے پاس وقت نہیں تھا. تو نے کہا جی جنازہ پڑھا, مولوی صاحب دعا مانگو میں نے دوڑنا ہے. تیرا ایم این اے وہ تجھے کئی تیرے کام کرواتا رہا, لیکن جب مر گیا تیرا تعلق ٹوٹا ہے. تو نے جنازے کے بعد دعا مانگی اور دوڑا. تیرے استاد نے تجھے پڑھا کے تجھے عالم بنا دیا, لیکن تو نے دوڑنا تھا نا. تیرا میت سے بے وفائی کا تعلق تھا, تو نے اس کے جنازے کے بعد دعا مانگ کے دوڑنا تھا. تو نے کہا فوراً مانگو. جو بندی وفا کا درس دیتے, ہم نے کہا زندگی بھر اس کا ساتھ دیے تو مرنے کے بعد جہاں تک ساتھ دے تو وہاں تک تو دو نا. اس لیے ہم نے وفا کے تقاضے کا خیال کیا, ہم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے. تو نے بے وفائی کی ہے, تو فوراً دعا مانگ کے دوڑے. تیرا مسلک بے وفائی, ہمارا مسلک وفا ہے. تو بے وفائی وفا میں فرق ہوتا ہے نا. ہم دعا دفن کے بعد مانگے گے, وہ دفن سے پہلے مانگے گا. خیر میں جو بات کہہ رہا تھا, کہتے جی حدیث میں تو آتا ہے. میں نے کہا بھی کون سی حدیث ہے, ہمیں بھی سناؤ. امام ابو حنیفہ کو نسب نہیں, تمہیں آ گئی ہے, کوئی ہمیں بھی حدیث سناؤ. آپ یہ ذہن نشین کر لو. کہتے جی حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت پر نماز پڑھو نا جنازے کی تو دعا اخلاص کے ساتھ کرنا. دیکھو اللہ کا پیغمبر حکم دیتے کہ جب تم میت پہ جنازے کی نماز پڑھو اخلاص سے دعا مانگنا. میں نے کہا اچھا یہ پیغمبر کا ارشاد ہے نا, تو نبی علیہ باللہ بے عمل تو نہیں نہ ہوتا, نبی تو با عمل ہوتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میت پر جب جنازہ پڑھو دعا مانگو, پھر نبی خود بھی تو دعا مانگتے ہوں گے نا. اب نبی کون سی دعا مانگتے تھے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو بتا دے. اگر تجھے نہیں آتا تو میں بتا دوں. آپ اٹھائیں مشکات شریف کتاب الجنائز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث سے مبارک ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اب دعا کون سی مانگتے نبی, دعا کب مانگتے؟ اس کے فوراً بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی المیت, جب پیغمبر میت پہ نماز جنازہ پڑھتے تو پھر حضور دعا یہ مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ جو پیغمبر نے فرمایا دعا مانگو, اس کی شرح وہ تھی جو پیغمبر خود مانگتے. اگر پیغمبر جنازے کے اندر مانگے تو اس کا معنی یہ تھا جنازے کے اندر مانگو, اگر پیغمبر جنازے کے بعد مانگے تو معنی یہ تھا جنازے کے بعد مانگو. میں نے عمل پیغمبر سے پیغمبر کے قول کی شرح کرتی ہے. اگر تیرے پاس دلیل موجود ہے تو پیغمبر کی قول کی شرح عمل پیغمبر سے تو کر دے, تو سچا, عمل پیغمبر سے شرح کر دو تو میں سچا. بات آسان ہے یا مشکل؟
بات بڑی آسان ہے نا، مگر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر ساتھی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماں صبح اپنے بچے کو تیار کرتی ہے سکول بھیجنے کے لیے، پھر ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے، بیٹا رش بہت ہے، یہ گاڑیاں بہت چلتی ہیں، جب تم سڑک سے گزرو تو خیال کرنا۔ جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ خیال نہیں سمجھے؟ جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ پہلے گزر جاؤ پھر خیال کرنا، یہ مطلب تھا کہ جب سڑک سے گزر جاؤ تو خیال کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ گزرتے خیال کرنا۔ ماں اپنے بیٹے کو متوجہ کر رہی ہے بیٹا سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، یہ مطلب تھا خیال کرنے کا۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم نماز تو پڑھتے ہو، اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن میت کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو لوگ کبھی آتے ہیں نام رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے، برادری کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا میں جانے کا آخری وقت ہے، اب برادری کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب خاندان کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب ناک کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب تم دعا اخلاص کے ساتھ مانگنا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو آج نماز جنازہ لوگ آئیں گے، یا ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوگا، ظہر کی نماز ہوگی تو 5 آدمی اٹھیں گے، جب جنازہ ہوگا تو 1000 اٹھیں گے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھنا تھا تو 1000 نماز پڑھ لیتے نا۔ معلوم ہوا یہ نماز پڑھتے تو اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں نا اللہ کا حکم نہیں برادری کا حکم سمجھ کے۔ آج میں نے نہ پڑھا تو میرے باپ کے جنازے میں کون آئے گا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر جنازے کی نماز پڑھو پھر اخلاص سے دعا مانگنا۔ میں کہہ یہ رہا تھا میں نے میت کے متعلق 2-3 باتیں کی ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں آخری بات کہتا ہوں، یہ جو حمد و نعت کی محفل ہے، اگر یہ محفل عمل ہے، اگر یہ دین ہے، اگر یہ ثواب کا کام ہے، اگر یہ عمل صالح ہے، پھر ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس کا اجر مولانا کی والدہ کو دے دے، اللہ اس کا اجر تمام ان اموات کو دے دے جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، اللہ سب کو دے دے۔ اگر کسی کو اشکال پیدا ہو حمد و نعت کی محفل یہ تو اجر کا کام نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، میں اسے دعوت دیتا ہوں تم صبح جاؤ مسلم شریف کو کھول کے دیکھ لینا، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 300 پہ روایت موجود ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں تھے۔ ابو سفیان نے پیغمبر کے خلاف چند ایک شعر لکھے، حضور کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت حسان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت سے کہا حسان جاؤ ابو سفیان کا جواب دو۔ حضرت حسان کو پیغمبر نے یہ بھی فرمایا حسان اس بات کا خیال رکھنا میرا ابو سفیان کا نسب ایک ہے، کہ ابو سفیان کا جواب دیتے ہوئے ایسا نہ ہو درمیان میں میرا نسب بھی آ جائے۔ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، علم الانساب کے ماہر ہے، حسان ابو بکر صدیق کے پاس گئے، نسب کو پوچھا، نسب کو دیکھا، نسب کو سیکھا، واپس آ کے عرض کیا حضرت مجھے اگر اجازت ہو میں ابو سفیان کا جواب دے دوں۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے تمہیں جواب دو۔ حسان بن ثابت نے پھر اشعار کلام کرتے ہوئے، پھر شعر پڑھتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے حضرت حسان نے جواب دیا۔ اگر میں اپنے حمد و نعت میں دشمن کو جواب دیا جاتا ہے شعر کی صورت میں، اگر پیغمبر کی مدح کی جاتی ہے اشعار کی صورت میں، پھر حسان کا طریقہ ہے، پیغمبر کا حکم ہے، حضور نے حکم دیا حسان بولے، حسان بول کر کہتے حجوت محمد فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمد برا تقیا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فإن ابی ووالدتی وعرضی بعرض محمد منکم بقاء، ثقلت بنیتی ان لم تروها تسیر لک بکنفی قداء، یبارین العینۃ مسعدات علی اکتاف الاسر الظماء، تذل جیادنا متمطرات تلتمهن بالخمر النساء، فإن آنستم عنا تمرنا وكان الفتو وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لزلاب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يعز يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، يلاقي كل يوم من معدن قتال أو سباب أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وآخر دعوانا ان الحمد لله۔ بیٹھ جاؤ بھائی، 1 منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ کا بندہ تم نے تو سفر ہی نہیں کیا، 1 منٹ تشریف رکھو، 1 منٹ۔ میں نے آپ سے کہا نا میری عادت نہیں بیان کرنا، میں فجر کی نماز کے بعد سرگودا سے چلاؤں، سرگودا سے فیصل آباد، وہاں سے سائی وال علوم شریعہ، وہاں سے جامعہ رشیدیہ، وہاں سے چیچا وطنی، وہاں سے عارف والا، وہاں سے پاک پتن، اور پاک پتن سے 11:30 چلو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تھکنا تو مجھے چاہیے، تھکے آپ بیٹھے ہیں، اور میں بحمدللہ تعالیٰ اب بھی تازہ دم ہوں۔ اگر مجھے کسی اللہ فضل فرمائے کہ ٹکر لگ جائے تو پھر آدمی کا خون اور بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے اللہ آپ کو مشن کی درد عطا فرما دے، اللہ دیوبندیت کے مسلک سے محبت عطا فرما دے۔
غیر مقلدین نے آج کے جلسے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی ہے. مجھے بھی لاہور سے فون آیا, مجھے بھی, میں ابھی سائیوال نہیں پہنچا تھا تو فون آیا, مولانا کہاں پر ہو؟ میں نے کہا پاک پتن سے نکل رہا ہوں. کہا وہاں تو طوفان اور سیلاب آ گیا ہے, خیمے اکھڑ گئے ہیں اور وہاں پر سپیکر ٹوٹ گئے ہیں, جلسہ ختم ہو گیا. میں نے کہا جلسہ ٹوٹے یا ختم ہو, میں نے وہاں پر جانا ہے, جلسہ ہو جانا میں نے آنا ہے. جہاں تک میں جا سکا جاؤں گا, وہاں پہنچ کر فون کر دوں کہ مولانا لاہوری صاحب اس سے آگے ہماری گاڑی نہیں جاتی, جب تک جا سکے جائیں گے. فون مجھے بھی آیا ہے لیکن میں نے اپنے سفر کو چھوڑا نہیں ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں افواہیں پھڑانا غیر مقلدین کا کام ہے. آخر ابلیس کا بوسٹر جو ہوا نہیں سمجھے, ابلیس کا اس کا کام ہے نا یار. جہاں تک ابلیس کی نشریات نہیں آتی تو اس نے جانا ہے اپنا کام کرنا ہے. یہ سپیکر دے کر شیطان دوڑتا ہے لیکن اس نے تو اپنا کام کرنا تھا. اس لیے ہم شیطان سے پریشان بھی نہیں ہیں اور خناس سے پریشان بھی نہیں ہیں. اللہ نے چاہا شیطان کی کمر بھی توڑیں گے, خناس کی کمر بھی توڑیں گے. اللہ نے چاہا تو بوسٹر کو برباد کریں, ہیڈ کوارٹر کو بھی توڑیں گے اور بوسٹر کو بھی